جب کسی علاقے میں چھاپا پڑ جاتا ہے، ریڈ پڑ جاتا ہے، تو شہری کے کیا حقوق بنتے ہیں اور پولیس والوں کے کیا رائٹس ہیں. تو شہری کے اور پولیس والوں کے جو رائٹس ہیں وہ ہمارے CRPC سیکشن 100 سے لے کے 101، 102، 103، پھر اس کی سب کلاس 5 میں یہ سب کچھ کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جب یہ لوگ پولیس والے کسی کے گھر میں چھاپا مارتے ہیں تو باقاعدہ مجسٹریٹ سے اجازت لیتے ہیں، پرمیشن لیتے ہیں. باقاعدہ جب پرمیشن ان کو کورٹ سے، جوڈیشل مجسٹریٹ سے الاؤڈ ہو جاتی ہے تو ان میں باقاعدہ رولز لکھے جاتے ہیں کہ آپ نے علاقے کے مشر کو، علاقے کے ایلڈر کو آپ نے ان کو ساتھ لینا ہے، پھر باقاعدہ جا کے اس جگہ پہ آپ نے چھاپا ڈالنا ہے. اب رہی یہ ہوتی ہے بات کہ جب کون کون اس چھاپے میں ہوتا ہے تو وہ پولیس رولز میں ڈیفائن ہے، باقاعدہ اس میں بتایا گیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں آپ لوگ جائیں گے تو وہاں کے ایلڈرز آف دا کمیونٹی کو آپ ایک ساتھ لیں گے. دوسرا، آپ لوگوں کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل ہونی چاہیے. اور تیسرا، کیونکہ لیڈی کانسٹیبل اس لیے ہونی چاہیے کہ گھر کے جو عورتیں ہوتی ہیں جو باقاعدہ ان کا اپنا پردہ سسٹم ہوتا ہے وہ جا کے آپ کو یہ کلیئر آؤٹ کریں. اب رہی بات یہ ہے کہ پولیس کو کیا اختیارات ہیں اور عوام کے کیا حقوق ہیں. تو عوام کے یہ حقوق ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے کہ وارنٹ جو ہے اسی کے نام پہ ہے، آیا وہ باقاعدہ اس میں چیز میں نامینیٹ ہے، آیا وہ یہ جس گھر میں آ رہے ہیں وہ بالکل اس کو دیکھ سکتا ہے، اس کو پڑھنے کی پرمیشن بھی ہے. اور اگر اس کی فارمیلٹیز کمپلیٹ نہیں ہے تو وہ SHO یا حوالدار یا جو بھی رینک آفیسر ہے ان کو آپ کہہ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ انسپیکٹر نہیں ہے، آپ کے ساتھ آپ کی فارمیلٹیز کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کے ساتھ لیڈی کانسٹیبل نہیں ہے، آپ کے ساتھ ایلڈرز آف دا کمیونٹی نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتا. اگر جب پولیس نے یہ ریکوائرمنٹس مکمل کر لی ہیں تو پھر پولیس باقاعدہ اس فارمیلٹیز کو لے کے اور باقاعدہ ایلڈرز آف کمیونٹی کے دستخط کروا کے باقاعدہ گھر کی سرچ آؤٹ وارنٹ کرے گا. جو ان کو چیز ضرورت ہوگی، جس بندے کی ان کی انفارمیشن ہوگی یا جس بندے کو انہوں نے پکڑنا ہوگا یا جو چیز چوری کے سلسلے میں کیس ہوگا یا جس ٹائپ کا نیچر کا بھی ہوگا، اس کو یہ لوگ اریسٹ کریں گے. باقاعدہ اریسٹ کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر ان کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور پھر لیگل فارمیلٹیز کمپلیٹ کی جائیں گی. اب رہ جاتی ہے پولیس کی پینلٹیز کے بارے میں کہ جب پولیس جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کنڈکٹ فالو نہیں کرتی تو اس میں پولیس پنشمنٹ جو انہوں نے باقاعدہ اپنے پولیس خیبر پختونخوا ایکٹ 2017 میں آفینس آف پنشمنٹ فار پولیس آفیسر، تو اس میں باقاعدہ کلیئر آؤٹ 118 میں اور 119 میں مینشن کیا ہوا ہے. 118 میں یہ کہا ہوا ہے کہ جب وہ یہ گلٹ ہوگا، جب اس پہ یہ چیز ثابت ہو جائے گی نیگلیجنس اور یہ چیزیں اور وہ آفیسر رینک کا نہیں ہوگا تو اس کو مے بی ایکسٹینڈ فار 3 ایئرز اس کو فائن ہوگا. 3 ایئرز اینڈ وتھ فائن، مطلب یہ جو فائن ہوگا یہ پولیس والے پر ہوگا جب وہ وائلیٹ کرے گا. بالکل. تو لاسٹ میں آ جاتا ہے کہ سچ offence be punished with imprisonment for a term which may be extended to 3 years and with fine. Criminal proceeding under this section shall be initiated after approval is accorded residing head of district DPO. مطلب یہ ہے کہ اس کے criminal proceeding بھی head of the unit اور یا DIG RPO صاحب یا provincial police office کے تحت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ رہی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں پولیس والوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے باقاعدہ، اور شہریوں کے حقوق یہی ہوتے ہیں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور اگر انہوں نے باقاعدہ فارمیلٹیز اپلائی نہ کی ہوں تو اس فارمیلٹیز کو باقاعدہ وہ لوگ کہہ بھی سکتے ہیں. ایلڈر آف کمیونٹیز کو بھی اپنے ساتھ گواہ میں لے سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایٹ دیٹ ٹائم ان کو کہا تھا لیکن انہوں نے یہ چیز رولز فالوز نہیں کی. اس طرح کے سچ ٹائپس آف کیسز بہت سارے عدالتوں میں بھی ہیں کہ جب پولیس یہ چیز رولز فالو نہیں کرتی تو بہت سارے FIRs یا عدالتہ یا استغاثے میں آ جاتا ہے کہ فلانے نے ہمارے گھر میں چھاپا ڈالا تھا اور چوری ہو گئی تھی، اتنے زیورات ہمارے سے لے گئے ہیں اور یہ کیا اور بندہ ان سے ریکور نہیں ہوا. تو اس چیز میں باقاعدہ وٹنس اس لیے مسٹ ہوتا ہے کہ ایلڈر آف کمیونٹی وہاں پہ جا کے گواہی دے کہ ہاں جی میں اس وقت موجود تھا، ان کو جس بندے کی یا جس چیز کے لیے وہ آئے تھے وہ تو ریکور نہیں ہوئی لیکن فلانی چیز چوری ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی پھر ثابت کرنی پڑتی ہے. تو پولیس کے اوپر باقاعدہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز بھی فالو ہوتے ہیں، باقاعدہ ان پہ پینلٹیز بھی لگتی ہیں، باقاعدہ ان پہ انکوائریز بھی ہوتے ہیں. پھر اگر وہ انکوائریز میں پکڑے جائیں تو باقاعدہ ان کو سسپینشن بھی آرڈرز ملتے ہیں کہ آپ نے پولیس رولز کی بھی نیگلیجنس کی ہے، آپ نے باقاعدہ پولیس رولز کو توڑا ہے اور پولیس کی اس میں بدنامی ہوئی ہے. تو پھر اس میں باقاعدہ مجسٹریٹ صاحب بھی DPO صاحب کو لیٹر لکھ سکتے ہیں اور DPO خود بھی انکوائری کنڈکٹ کر کے اس کو سسپینڈ کر سکتا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین کہ آپ لوگوں نے آصف پراشا ایڈوکیٹ صاحب کی باتیں سنی ہیں کہ کس طریقے سے شہری کے حقوق ہیں اور اس موقع پر جو وہاں کے پولیس افسر ہیں ان کے کیا حقوق ہیں کہ جب بھی وہ کہیں پر ریڈ
مارتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے. اگر وہ اس کے وائلیشن کرتے ہیں تو ان کو بھی سزا ہو سکتی ہے. تو اس موقع پر عام عوام کو بھی، عام شہری کو بھی اس بارے میں آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کو پامال نہ ہونے دیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھ تعاون بھی کریں. بہت شکریہ.